بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سری لنکا کی طرف سے خبر آئی ہے کہ سری لنکا کے گورنمنٹ کے جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت سری لنکن گورنمنٹ کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ مغربی قوتیں وہ سری لنکن سٹیزنز کو یوکرین کی جنگ میں جھونک رہے ہیں، اور سری لنکا کی جو اس وقت ایمبیسی ہے ترکی کے اندر، اس نے ایک اعلان کیا اور اس نے ان تمام سری لنکن لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے جو اس وقت یوکرین کی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے نام لکھوائیں، آپ کب یوکرین کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہ آئے، کس نے آپ کو کانٹیکٹ کیا، اور تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں۔ اور سری لنکن گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ اس وقت سری لنکن سٹیزنز کو یہ ویسٹرن کنٹریز انریچ کر رہی ہیں اور ان کو کوئی لالچ دے کے یا جس طرح بھی یوکرین کے میٹ گرائنڈر کے اندر بھیج رہی ہیں۔ سری لنکا کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے پہلے ایسے ایجنٹس کی کچھ نشاندہی کی تھی جو کہ یوکرینی جنگ کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے ممکنہ مرسنریز، یعنی کہ جن کو آپ کرائے کے فوجی کہتے ہیں، کرائے کے قاتل کہتے ہیں، تو بھرتی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھرتیاں بیسیکلی جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر سے کی جا رہی ہیں، جن کے اندر سری لنکا بھی شامل ہے۔ اس رپورٹ کے بعد ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بیسیکلی سامنے آتی ہے جب 4 دسمبر کو ایک خبر آتی ہے کہ سری لنکا کے 3 فوجی باخمود کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ باخمود آپ کو پتا ہے کہ اس کو میٹ گرائنڈر بولتے ہیں، وہاں پہ رشیا نے انتہا قسم کی بمباری کی تھی۔ لازمی بات ہے باخمود رشیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اسی لیے اس نے اس ایریا کو حاصل کرنے کے لیے تباہی کی جو ہے وہاں پہ بمباری کی تھی، اور وہاں پہ یوکرینینز نے بھی ریزسٹنس دکھائی تھی، اور بہت دیر تک یہ جنگ جاری رہی، کئی دنوں تک یہ جنگ، کئی گھنٹوں تک یہ جنگ جاری رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی رشینز جو تھے وہ اس باخمود کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اب خبر آئی ہے 4 دسمبر کو کہ باخمود کے اندر 3 سری لنکن فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ان 3 سری لنکن فوجیوں کے اندر سے ایک اسپیشل فورسز کا جوان بھی تھا، اور آئی بلیو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سری لنکن اسپیشل فورسز کے اندر ایک آفیسر تھا۔ اب باخمود کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مئی میں بہت جو ہے وہ گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، اور اس سال مئی 2023 کے اندر رشین نے یہ باخمود کا جو قبضہ ہے وہ حاصل کر لیا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ باخمود جو ہے وہ رشیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور باخمود جو ہے وہ یوکرین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس لیے وہاں پہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بہت ہی زیادہ زور لگا رہی ہیں، اور باخمود ریجن کے اندر باہر سے فورسز کو ہائر کیا جاتا ہے، اور باخمود میں لڑنے کے لیے سری لنکا سے فوجی جو ہیں ان کو ہائر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جنگ کے اندر جھونک دیا جاتا ہے۔ اگر 3 سری لنکن صرف ایک ایریا کے اندر مرے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سری لنکن فوجیوں کی تعداد کافی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہوتی ہیں، اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے۔ امریکہ اپنا موسٹلی اسلحہ اس وقت اسرائیل کے لیے جو ہے وہ بھیج رہا ہے، تو یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کے لیے اب ان ویسٹرن کنٹریز نے کون سا طریقہ اپنایا کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ کے اندر سے اسلحہ جو ہے وہ پرچیز کرنا شروع کر دیا۔ اب بلیک مارکیٹ میں آپ کے پاس کسی بھی ملک کا اسلحہ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا، آپ اس اسلحے کو پرچیز کریں گے اور یوکرین بھیج دیں گے۔ اور اس وقت جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکرینین جو ہے وہ رشین سے بہت زیادہ مار کھا رہے ہیں، یوکرین کا بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت بیسیکلی یوکرین کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایک وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ وار آف ایٹریشن کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن کا جانی مالی اتنا زیادہ نقصان کر دیں کہ آپ کوئی بڑی بیٹل نہ بھی جیتیں تو اوورآل آپ کا جو دشمن ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا اتنا زیادہ جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کے پاس اتنے بندے ہی نہیں رہتے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے تو دشمن کے خلاف لڑ سکیں۔ اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے جو اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ مثلا پچھلے سال کی بات ہے کہ جب سردیاں آ رہی تھیں، اس سال تو ابھی سردیاں شروع ہوئی ہیں، پچھلے سال جب سردیاں آ رہی تھیں تو رشینز نے یوکرین کے یہ جو پاور گریڈز تھے جہاں سے بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے یا ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، اور پورا یوکرین جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ یہ جو یوکرین اور رشیا جیسے ملک ہے نا، اور زیادہ تر جو یورپ کے اندر کنٹریز ہیں، وہ انرجی کے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھی جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، آگ جلانی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ لکڑیاں کاٹ کے تو آگ جلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس سوئی گیس ہے تو آپ ڈیفینیٹلی سوئی گیس کے ہیٹر وغیرہ لگا لیں گے، سوئی گیس اگر نہیں ہے تو آپ الیکٹریسٹی کے ہیٹرز جو ہے وہ لگا لیں گے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ لکڑیاں کاٹ کے ان کو آگ لگا کے تو آگ سیکتے ہیں۔ آپ کو زندہ رہنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ان ٹھنڈے علاقوں میں۔ تو پچھلے سال کی بات ہے کہ رشین نے یہ جو پاور گریڈز تھے یوکرین کے، ان کو نشانہ بنایا، اور یوکرین کی جو عوام تھی اس کی انرجی کی سپلائی جو تھی وہ کاٹ دی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یوکرینی فوجی اس جنگ کے اندر حصہ لے رہے تھے، ان کی ایٹریشن، ان کی جو اموات تھی وہ بہت زیادہ ہونے لگ گئی۔ تو بیسیکلی اس وقت رشیا جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ وار آف ایٹریشن لڑا ہے، اور اس کے اندر رشیا کو پتا ہے کہ یوکرین کے پاس اتنے بندے ہی نہیں ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنگ جو ہے وہ زیادہ دیر تک سسٹین کر سکے گا۔ تو جنگ کو سسٹین کرنے کے لیے ویسٹرن کنٹریز نے کیا جو ہے وہ ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بندے ہائر کریں گی، مرسنریز کو ہائر کریں گی اور یوکرین بھیج دیں گی، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں، بلیک مارکیٹ سے اسلحہ لیں گی اور یوکرین بھیج دیں گی، کیونکہ
क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस वक्त यूक्रेन की हेल्प नहीं करनी। आप किसी गलत फहमी में ना रहे कि ये जो अमेरिका, इंग्लैंड और ये जो कंट्रीज हैं ये यूक्रेन की हेल्प के लिए वहां पे जंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये सिर्फ इस वजह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने रशिया को एंगेज किया हुआ है और रशिया यहाँ पे अपना असला भी खत्म कर रहा है। कुछ असला जो है वो रशिया का वो खुद से इस्तेमाल कर लेता है, कुछ असले को रशिया के हम तबाह कर देते हैं। और उसके अलावा मार कौन रहा है? मार यूक्रेनियंस रहे हैं। मार कौन रहा है? मार रशियंस रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्री सिर्फ पैसा लगा के रशिया का नुकसान कर रहे हैं। रशिया के ऊपर इन कंट्रीज ने वैसे ही सैंक्शंस जो है वो लगा दी हुई है। आपको पता है कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो रशिया के ऊपर सबसे पहले ये स्विफ्ट पेमेंट की पाबंदी जो है वो लगाई गई थी। रशिया इस वक्त डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता। अगर रशिया के साथ आप डॉलर में ट्रेड करेंगे तो आप पे भी अमेरिका पाबंदी लगा देगा। तो वेल एनीवे, लेकिन खुद से अमेरिका जनूबी अमेरिका से जो है ये बंदे हायर करता है, ब्राजील से, कोलंबिया से, वहां से मर्सनरीज, वहां से ये क्रिमिनल्स जो है वो हायर करके उनको दूसरे ममालिक में जंग लड़ने के लिए भेजता है। कोलंबिया के जो किराए के कातिल थे उन्होंने फ्रांस और अमेरिकी फौजियों के साथ मिलकर यमन की जंग के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। अमेरिका ने शाम से बहुत से लोग जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ थे उनको हायर किया और उनको अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि देखें, जितने भी ये वॉर जोन्स होते हैं ना, यहाँ पे फौजियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। यूक्रेन के अंदर इस वक्त लड़ने वाले फौजियों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कई ऐसे मकामात है जहाँ पे सिर्फ 4 घंटे की है। यानी कि जब एक फौजी जंग के अंदर चला जाता है तो उसके 4 घंटे के अंदर अंदर जो है उसकी मौत हो जाती है। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब वियतनाम वॉर हुई थी उस वक्त अमेरिका के एक सेकंड लेफ्टिनेंट की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी? जब अमेरिका के एक सेकंड लेफ्टिनेंट को वियतनाम वॉर के अंदर झोंका जाता था तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज्यादा थी? आप मुझे बताएं। इसका जवाब मैं आपको नहीं दे रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक अमेरिकन जो यंग ऑफिसर होता था, सेकंड लेफ्टिनेंट, वो जंग में जाने के कितनी देर तक जो है वो जिंदा रहता था। तो यूक्रेन में कई जगहों के ऊपर, हर जगह के ऊपर नहीं, कई ऐसी जगह हैं जहां पे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 4 घंटों की है। तो यूक्रेनियंस जो है उनको इस वक्त बंदे चाहिए जो उनके लिए रशिया के खिलाफ जंग लड़े और इसी मकसद के लिए उन्होंने अब बाहर से जो है वो बंदे मंगवाना शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन बेचारे ने क्या मंगवाने हैं? बेसिकली तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को बाहर से बंदे इकट्ठे कर करके जो है वो दे रही हैं और रशिया के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हाँ, मुझे जरूर बताइएगा कि एक अमेरिकन सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर की वियतनाम वॉर के अंदर कितनी जिंदगी थी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।